ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین یہ جو کسی بھی ملک میں کو چلانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنز ہوتا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنز یہ تعین کرتا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. حالانکہ برطانیہ میں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی کس کی کیا ذمہ داری ہے وہ چیزیں طے کی گئی ہیں. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے. پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوتا ہے، لیکن 26 سال بعد ایک مشترکہ کانسٹیٹیوشن آتا ہے جس میں کئی ایمنڈمنٹس ہیں. 208 آرٹیکلز ہے اور 7 شیڈیول ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشنز کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں. ہر آنے والی حکومت یا اہم ادارے اس کانسٹیٹیوشن پہ کتنا عمل کرتے ہیں. یہ 73 سال میں بچے جوان اور جوان سے بوڑھے ہو گئے، سب کو پتہ چل چکا ہے. سوال یہ بات اپنی جگہ بالکل مستند ہے کہ اگر کسی ملک کی ترقی یا ملک کو مضبوط ہونا ہے تو پھر ملک میں جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو ڈیفائن ذمہ داری ہے جس کی اس نے وہ ادا کرنا ہے، تب یہ ملک ترقی کرتا ہے اور اوپر جاتا ہے. اور جہاں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے وہاں پھر بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں. اسی طرح جمہوریت کی بات کی جاتی ہے کہ بھئی جمہوریت میں جہاں حکومت کا اپنا کردار، کارکردگی بہت ضروری ہے، وہاں اپوزیشن کا بھی مضبوط ہونا اور اس کی کارکردگی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دونوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ جب حکومت، اپوزیشن اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، ٹکراؤ کی پوزیشن ہو جائے، تو یقیناً وہ ملک کیا ترقی کرے گا؟ کیا وہ ملک جو ہے وہ مضبوط رہے گا؟ کیا وہ ملک اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا؟ کیا وہ ملک اپنی قوم کے لحاظ سے جو اس کے مقاصد ہیں وہ وہاں تک جا سکیں گے، عوام تک اس کے ثمرات جا سکیں گے؟ تو جواب آئے گا یقیناً نہیں. اور آج پاکستان میں جو موجودہ 2 سال کے عرصے میں، حالانکہ 73 سال سے مسائل بہت سارے ہیں، لیکن جو 2 سال کا یہ عرصہ ہے، اس میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ اپوزیشن، حکومت اور اہم ادارے ٹکراؤ کی پوزیشنز میں آ چکے ہیں. ادارے متنازع بن چکے ہیں اور حکومت اور اپوزیشن جو ہے ایک زبردست ٹکراؤ کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے. اس ایشو پہ ہم بات کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے. میرے ساتھ ہیں جناب سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر، سینئر رہنما بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب. آپ سابق رکن نگراں وزیر دفاع، سابق ایڈوائزر، سابق سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور عرفان قادر صاحب، سابق وفاقی سیکرٹری قانون، سابق اٹارنی جنرل پاکستان. تینوں بڑی اہم شخصیات آج ہمارے ساتھ ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کی ان تینوں شخصیات ہمارے ان سوالات پہ قوم کو کیا میسج دیتی ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے اس سے ملک چلائے جاتے ہیں. پاکستان کے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے 26 سال میں ہم نے متفقہ کانسٹیٹیوشن، میں باقی کے بارے میں نہیں بات کرتا کہ جو بنا پھر ختم کیا گیا، بنا 26 سال بعد 1973 کانسٹیٹیوشنز بنتا ہے. 280 آرٹیکلز ہیں، 7 شیڈیول ہے. آرٹیکل 6 غداری کے زمرے میں آتا ہے. آرٹیکل 5 بھی بہت اہم ہے پاکستان کے حوالے سے. میرے پاس جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف تو کرا چکا ہوں میں. ان کے
ان سے میں سوال رکھتا ہوں. سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب کے پاس. قیوم صاحب آپ کی طرف پہلے آ جاتے ہیں سر. یقیناً غداری کا وہ جو جرم ہے غداری سر، وہ تو بہت بھیانک جرم ہے سر. ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ جناب غداری، تاریخ پڑھتے تھے کہ فلاں غدار تھا، اس کے بارے میں لوگ کس قسم کے ریمارکس دیتے تھے، کس طرح اس کا بائیکاٹ ہوتا تھا، کس طرح اس کی سزا ہوتی تھی، کس طرح اس پر اس کو لعنت ملامت بھیجی جاتی تھی. تو سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سمیت تقریباً 44 افراد پر جو ہے وہ غداری کا مقدمہ بنایا گیا ہے. دوسرا اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ہمارے اس ملک کے، اور جو وزراء جو کابینہ کے اہم وزیر ہیں، وہ نواز شریف کے بیانیے پہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ملک کے خلاف سازش، اداروں کے خلاف سازش ہے اور یہ بھارتی ایجنڈا ہے. یہ تو ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ ایک مقدمہ دیکھا ہے جس میں آپ بھی شامل ہیں، 3 ریٹائرڈ جنرل، سابق وزیر اعظم، سابق گورنر، اس کے علاوہ وزراء، پھر نواز شریف، مریم نواز. کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا ہے، آل انکمپسنگ. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے. یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو ہم متفقہ طور کے اوپر جب پوری قوم ایگری ہوتی ہے تو اس کو بائنڈ کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اس کو اپروو کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر ہم میں سے ہر کوئی حلف لیتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کی پاسداری کروں گا اور میرا اپنا جو رول ہے جو اس کے اندر تعین کر دیا گیا ہے اس کے مطابق چلوں گا. اور اس میں کیا ہے، اس کی ایسنس ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور. دیٹ مینس کہ عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، اور انہوں نے اپنے اپنے کام کرنے. اگر ہم ان دائروں میں رہ کے اپنا کام کرتے رہیں اور اپنے آپ کو فعال بنائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ان تینوں جو پلرز ہیں ان کے اندر ویک ایریاز بھی رہے ہیں بہت سارے، جس کی وجہ سے پھر ایک جہاں تک آرم فورسز کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو سب سروینٹ ہے انتظامیہ کا، اس نے ٹیسٹلی سپورٹ کرتا رہا ہے بہت سے اداروں کی ان دی انٹرسٹ آف دی نیشنل سیکیورٹی. وہ تو ایکسیپٹیبل تھا. لیکن کئی ایسے موقع بھی آئے جب کانسٹیٹیوشن ابروگیٹ ہوا اور انہوں نے اوورٹلی آ کے کنٹرول کیا. وہ قابل مذمت ہے سٹیپ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جس سے ملک کمزور ہوتا ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں ادارے بھی، عدلیہ سمیت اور انتظامیہ سمیت اور مقننہ سمیت بھی، اپنا ان کی کوئی کارکردگی قابل رشک نہیں آئی، بلکہ ان کے تعاون کے ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوتے رہے. ابھی جو موجودہ حالت آپ دیکھتے ہیں، اس صورت کے اندر انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ لا ہے نہ آرڈر ہے. پرائم منسٹر جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا with all his good intentions جو وہ اپنے طور پہ کہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ چڑھی، ان کو نہیں پتا تھا. ڈالر کی قیمت چڑھی 9 روپے رات کو، وہ کہتے مجھے نہیں پتا. ابھی ایک FIR درج ہوئی ہے ہمارے ہاں. میں چونکہ رورل ایریا کا ہوں، چکوال سے میرا تعلق ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ جینوئن ایشوز کے اوپر آپ پولیس میں چلے جائیں، دھکے کھاتے رہیں گے لوگ، پیسے دیں گے، FIR نہیں ہوتی. یہ ایک میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے پاکستان کی مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی، جس کے اندر وی آر باؤنڈ ٹو گو بیکاز ہم سب ممبر ہیں اور وہاں جانا ہے. ابھی اس میں تقاریر ہوئی، مختلف قسم کی تقریریں کی گئی. ہر بندے کو آزادی اپنے کہنے کی. اگر میں وہاں کھڑے ہو کے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات کہتا ہوں جس سے لا آف دی لینڈ کے خلاف جاتی ہے تو میرے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کے پاس ریٹن لاز ہیں ان کی وائلیشن. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شاہدرہ میں رات کے 2 بجے یہ ایک FIR ہوتی ہے جس کو ایک وکیل ڈرافٹ کرتا ہے اور پھر صبح سویرے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ نہیں. اس کے اندر اور باقی تو چھوڑیں، سٹنگ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر
جو کہ ایک نہایت سینسٹیو ہماری سٹیٹ ہے اور اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں، اس کو بھی اس کو ایڈ کیا، اور ان کو کوئی پتہ نہیں، نہ انٹیریئر منسٹر صاحب کو پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ آبویسلی آرم فورسز کا اس میں کیا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ رات کے وقت کشمیر کے اوپر اس طرح کی ایک بھیانک قسم کی وہ خبر دے۔ تو جب پتہ چلا، انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان الیکٹڈ ایڈوائزرز نیم حکیم وہ پورس کے ہاتھی ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر آ کے، اور یہ بھی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر دیانتداری سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا، جس کا مجھے میں ود اے پنچ آف سالٹ لوں گا کہ جب اتنے بندوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے اندر یہ آپ کا فلانا گل اور فلانا ان الیکٹڈ جو آپ کے جو لوگ ہیں ایڈوائزرز، فیاض چوہان صاحب ادھر ہیں ادھر ہے، انہوں نے مل جل کے، ہو سکتا ہے بزدار صاحب کو بھی کوئی پتہ نہ ہو کیا ہو رہا ہے میرے صوبے کے اندر، اور وہ کرا کے تو انہوں نے یہ ٹکا دیا، نہ ریئلائز کیا کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ اور اس کے اندر دیکھیں ہم لوگ جو ہیں، ہم تو سولجرز ہیں، ہمیں تو اللہ کا یہ کرم ہے، میں نے دانش صاحب 38 سال سروس کی افواج پاکستان کی، ہم نے تینوں نے، جنرل ترمزی بھی ہیں، جنرل قادر بلوچ، ہم نے جنگ بھی لڑی ہے، ہمارے ساتھی ہیں افواج پاکستان میں لکھو کھا لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ باؤں میں باؤں ڈال کے ہم لڑائیاں لڑتے رہے ہیں، تو وہ کیا امپریشن لیتے ہوں گے کہ یہ 75 سال کی عمر کے اندر ہمارے یہ سینئر ہیں، ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ تو غدار ہیں ملک کے، یا یہ تو یہ ایک بڑا یہ بڑی ایک دکھ کی بات ہے، اور اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، کوئی کورٹ سو موٹو ہی لے لے، یہ پتہ کرے کہ اس کا ٹیسٹ کرے کہ یہ کس نے دیا، اگر حکومت نے نہیں کیا تو ایس ایچ او کی مجال تو نہیں ہے وہ کرے، پولیس کے کون سے انوالو تھے، اور پھر پولیٹیکل کون سے لوگ انوالو تھے جنہوں نے یہ کہا۔ تو ہر روز یہ اوپر سے ایک پتھر پھینکتے ہیں، ہر روز یہ اپنا پاؤں اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اور میں ابھی آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا جو مسئلہ ہے دانش صاحب، وہ ہے اکانومی کی بدحالی، اس کو کمپاؤنڈ کیا ہوا ہے آپ کے کووڈ-19 نے، اس کے اوپر آپ کو ملک کے اندر ایک اچھی فضا قائم کرنی ہے جس کے اندر انویسٹمنٹ ہو، اکانومی آگے چلے، کوآپریشن ہو۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ وہ ٹھیک ہے جی جی۔ لیکن سر میں آگے چل کے آپ اس پر کمنٹ ضرور دے دیئے گا، میں تو اپنے دوسرے گیسٹ کے پاس جا رہا ہوں کہ چلیں یہ تو ایف آئی آر کاٹی ہے، لیکن سر پرائم منسٹر جو اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے اور وزراء، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا سر کہ نواز شریف نے اداروں کے خلاف سازش کی ہے اور جناب ملک کے خلاف سازش کی ہے، تو وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں، جو جب سازش اگر کر رہے ہیں تو پھر ایف آئی آر کٹنے میں کیا مذائقہ ہے؟ جب وزیر اعظم کہہ رہا ہے تو اس کا تو پالیسی بیان ہے سر بہت بڑا۔ میں آگے چل کے اس پہ ضرور آپ کمنٹس کیجئے گا۔ خالد لودھی صاحب، نواز شریف کا بیانیہ آیا، جس دن سے آیا ہے یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کا بیان جو ہے ملک دشمن ہے، ان کا بیان جو ہے وہ آپ کے غداری کے مترادف ہے، ان کا بیان جو ہے وہ سازش ہے ملک اور اداروں کے خلاف، اور پھر یہ مقدمہ آپ کے سامنے کٹ گئی لائن، یعنی کاٹ دیا گیا ایف آئی آر۔ ایک تو یہ ہے سر، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں سر، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر اپوزیشن یا اپوزیشن کے جو لیڈر ہوتے ہیں، نواز شریف نے بھی جو آج بیان دیا ہے وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب بھی بہت بیانات دیا ہے سر، بڑے بیانات ہیں، میں چاہوں تو دکھا دوں آپ کو، بہت سخت بیانات دیے ہیں فوج کے متعلق، جنرلز کے متعلق، بڑے بیانات ہیں، لیکن سر ایک کو غداری کا مقدمہ ملتا ہے اور ایک کو وزیر اعظم شپ ملتی ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ جی آپ نے دو باتیں شروع میں کہی ہیں، کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت دونوں پر تھوڑا بات کریں گے۔ یہ جو آپ نے یہ ان کی ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عرفان قادر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، یہ بیس لیس ہے، یہ فریولس ہے، اس قسم کی شکیں لگ نہیں سکتی جب تک کہ اسٹیٹ خود اس کو سپانسر نہ کرے۔ تو یہ جس فرد نے کوشش کی وہ بھی، اس کو بھی ضرور قانون کے زمرے میں لانا چاہیے، جس تھانے دار نے یہ ایف آئی آر کاٹی، جس سے کہنے پہ کاٹی، ان سب کو کٹارے میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بغیر سازش کے نہیں ہو سکتا میرے اپنے خیال میں۔ اور اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ فائدہ نون کو پہنچا ہے، اس لیے کہ انہوں نے فوراً شفٹ کیا ہے کہ جی پہلے ہمیں منی لانڈرنگ کے میں پھنسایا ہوا تھا، اب ہمیں غدار کہہ رہے ہیں، تو وہ جو وکٹم والا فائدہ ان کو پہنچا ہے کہ فردر وکٹمائز ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کو پہنچا ہے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سٹیپ کس کا ہوگا۔
یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ کو لگے ایسا کہ کانسٹیٹیوشن کے اس کے موجودگی کے باوجود چیزیں چل نہیں پا رہی, تو اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ گنجائش بھی ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریویو کریں اور پتہ لگائیں کہ کیا مسئلہ. ابھی دیکھیے نیب کے خلاف ہیں, اس کے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو وہ چیلنج کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وہ مخالفت کرتے ہیں, فوج کی وہ مخالفت کرتے ہیں, سب کے سربراہ انہوں نے خود اپوائنٹ کیے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر از اے پرابلم. میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں, آف کورس یہ صاحب عرفان قادر صاحب اس پہ بہتر بتا سکیں گے. میرے خیال میں جتنے ایسے ادارے ہیں جن کا تعلق انصاف سے ہے, جیسے الیکشن کمیشن ہے, جیسے نیب ہے, ان کے سربراہوں کا جو تعیناتی ہے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے کریں گی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیونکہ انہی نے بعد میں ان کے ساتھ کرنا کہ جی جو ممبر الیکشن کمیشن ہے سندھ کا وہ میرا لے لو, جو پنجاب کا ہے تمہارا لے لو, اور اس کے بعد پھر اعتبار کسی پہ بھی نہ کرنا. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہونا چاہیے, یہ چینج ہمیں کرنی چاہیے اس میں کہ وہ جتنے ادارے ہیں جن کا انصاف کے ساتھ تعلق ہے یہ ٹاپک نہیں ہے سر, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے جن صاحب, ہمارا ٹاپک تو یہ ہے غداری. میں آگے چل رہا ہوں. تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ جو حلف توڑتے ہیں, جو آئین میں ڈیفائن ان کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف جاتے ہیں, اس کے لیے کیا کہیں؟ میں اس پر آ رہا ہوں. آئین ہی میں لکھا ہوا ہے اور آگے آپ کے پاکستان پینل کوڈ ہے کہ جو حلف توڑتے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کیجئے. آپ کیا قانون نہیں ہے حلف توڑنے والوں کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب آپ الزام لگاتے ہیں اور ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آپ وویلا مچاتے رہیں کہ جی آپ نے حلف توڑا ہے, آپ نے حلف توڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پینڈیمک پھیلا اور یہ ساری آرگنائزیشن کے لیے فوج کو بلایا گیا, انہوں نے حلف توڑا ہے. جب ٹڈی دل کا حملہ ہوا ان کو بلایا گیا, زلزلے ہوئے تو انہوں نے حلف توڑا ہے. بھی آپ بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہماری مدد کریں, ہم سے بیلٹ باکس اتنی دور دراز جگہوں پہ نہیں پہنچائے جاتے. 2 لوگ شہید بھی ہو گئے تھے پار کرتے ہوئے, جب اتنے ٹھنڈے اور وہ تیز پانی میں سے گزر رہے تھے کہ بیلٹ باکس بہنے کے, انہوں نے بیلٹ باکس بچائے لیکن اپنی جانیں دے دی. تو یہ میرے بھائی, یہ بلانے والا کون ہے اور آنے والوں کا قصور ہے یا بلانے والوں کا قصور, یہ دیکھنے کی بات. ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, جن صاحب نے اچھی بات کہی کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص اگر کوئی بات کرے جو اچھی نہ ہو تو ہم کیا کریں. میں ان سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ تینوں جنرل صاحبان کے جب انسٹیٹیوشن کے خلاف اتنا ڈائریکٹ حملہ ہو رہا تھا تو اتنا انہوں نے صاحب نوکری کی ہے اور آج بھی اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کو وہاں سے واک آؤٹ کر جانا چاہیے تھا. یہ وہاں بیٹھے رہے اور سنتے رہے جو کچھ ہوتا رہا. چلے اس کو تو چھوڑ دیں. اب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوری رویے ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسی پارٹیاں جن کا نام ہی انڈیویجولز کے اوپر ہے, یہ جمہوری رویہ ہے. ایسی پارٹیاں, ایسے خاندان جو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اور اس پارٹی کے اوپر بیٹھے رہیں اور اپنے بھتیجے اور بھائی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اقتدار, اپنے بالکل اندر گھر کے ہاؤس کے اندر رکھنے کو تیار ہیں. یا میرا بیٹا ہوگا یا میری بیٹی ہوگی, نہ رضا ربانی ہوگا نہ راجہ ظفر الحق ہوگا. جتنے لوگوں نے قربانیاں دی جو بانی ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں, اور اوپر سے جو نا چھاتا بردار یہ آگے ہیں. تو بھائی کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سر, یہ تھوڑا سا کمنٹس اس پہ دے دیں سر, تھوڑا سا کمنٹس اس پہ دے دیں, پھر میں عرفان قادر صاحب کی طرف جاتا ہوں. جہاں صاحب, نواز شریف کے بیان پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ان کو واک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی میں وہ ویڈیو دیکھا ہوں جس میں انہوں نے فوج, جنرلز اور کیا کچھ کہا ہے, تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اگر تو عمران خان اس وقت حزب اختلاف میں تھے یا اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو بالکل لیکن اگر وہ الگ سے تو مجھے نہیں پتا, اس پر ضرور عمل کیا جائے. اگر آپ نے پچھلے کھاتے کھولنے ضرور کھولیں, اس میں وہ کیجئے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے الزام لگانا کہ جی یہ دشمن کے اعلی کار ہیں, یہ بہت گھنونا الزام ہے اور بغیر ثبوت کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت مل رہی ہے, ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کے اعلی کار ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ بین چلنا چاہیے, قانون کے مطابق چلنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی شکایت ہے, جیسے ابھی یہ خود کہتے تھے کہ جی عوام فیصلہ کریں گے, جب دھرنا ہو رہا تھا نون کے خلاف کہ عوام فیصلہ کریں گے, ووٹ دیں گے تو پتہ چلے گا. تو اب یہ بھی انتظار کریں. کہاں سر, عوام کے ووٹوں کو کہاں عزت ملتی ہے, بیچارے عوام کے ووٹ ڈبے میں جاتے تو ہیں لیکن نکلتے کچھ اور ہیں. ووٹوں کی عزت صرف ایک سائیڈ کی نہیں ہوتی, ووٹوں کی عزت صرف ایک سائیڈ کی نہیں ہوتی, ووٹوں کی عزت دوسری سائیڈ کی بھی ہوتی ہے. عوام کی کہاں عزت ہے, کون لفٹ کراتا ہے عوام کو سر؟ بھیڑ بکری سمجھتے ہیں آپ نے 73 سال میں دیکھا ہے. کسی نے آج تک نہیں کی ہے سر, بالکل. جی عرفان قادر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں.
عوام کی عرفان قادر صاحب، کہا جاتا ہے کہ جب حکومت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپوزیشن کے خلاف مقدمات بناتی ہے، اپوزیشن کو کے خلاف کیسز بناتی ہے، ان کو جیل میں ڈالتی ہے، اور اس پر بھی اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت مستقل مزاجی سے کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان پر غداری کے مقدمات بھی بنا دیتی ہے. کیا کہیں گے سر اس سچویشن کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اپوزیشن کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ کارکردگی کی بنا پر کرنا چاہیے، نہ کہ احتساب کو استعمال کر کے اور اپوزیشن کو کارنر کریں، کیونکہ جتنے بھی کیسز وہ اپوزیشن کے خلاف بنائیں گے اس میں کامیابی فائدہ اپوزیشن کو ہوگا، وہ مظلوم بنیں گے. حکومت نے اگر اپوزیشن کو پچھاڑنا ہے تو ضروری ہے کہ حکومت اپنی کارکردگی کے بل بوتے پہ اپوزیشن کو پچھاڑے، نہ کہ ان کے خلاف کیس بنا کے ان کو پچھاڑے. اچھا سر، یہ بتائیے، یہ جو ایف آئی آر کٹ گئی، سر ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم، اس کے بعد سٹنگ وزیر اعظم 3 ریٹائرڈ جنرل، سابق گورنر، ایک ایس ایچ او کی کیسی ہمت ہے سر کہ وہ ایف آئی آر کاٹ دے اور حکومت اس سے بالکل اس کو پتہ ہی نہ ہو؟ دیکھیں، ہماری ایک ہسٹری ہے انٹالرنس کی، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، جس نے کاٹی ہے اس کو چاہیے تھا کہ پہلے اس پہ لیگل انپٹ تو لے لیتے، بیکاز اگر لیگل انپٹ لیتے تو وہ جو سیکشن جس کے تحت کاٹی ہے، سیکشن 124A، اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، اور وہ پروویژن ہے جو کہ انگریز کے دور میں تقریباً، جو مجھے یاد پڑتا ہے، 1870 میں یہ انکارپوریٹ کیا گیا تھا. اور 124A کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں نہیں تھا، ورنہ اس کا نمبر کچھ اور ہوتا. جب یہ نمبر آ جاتے ہیں A, B, C، تو یہ وہ پروویژنز ہیں جو مختلف ترامیم کے تحت انکارپوریٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ اس وقت کیے گئے تھے تاکہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے سب کانٹیننٹ کے، جو آزادی چاہتے تھے انگریز سے، ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ پروویژن بنایا گیا تھا. ایک اس طرح کا اومنی بس پروویژن بنایا گیا تھا کہ ہر کسی کو پکڑ کے اندر کر دیا جائے. اور اس پہ لینگویج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے، اگر اس کے خلاف آپ ایسے الفاظ تحریر کریں گے یا آپ ان کے خلاف کوئی بیانیہ جاری کریں گے جس سے کہ نفرت، کنٹیمپٹ اور ڈس افیکشن جو ہے اگر آپ وہ پھیلائیں تو پھر آپ اس سیڈیشن کے مرتکب ہوں گے. لیکن پاکستان کے 73 کے آئین میں جب آرٹیکل 19 جب کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا تو اس کے بعد یہ جو اس کا امپیکٹ ہے 124A پاکستان پینل کوڈ کا، یہ خود بخود ڈائلیوٹ ہو گیا، بھسم ہو گیا. کیونکہ جہاں تک آپ کا فریڈم آف سپیچ ہے وہ ہائر پیڈسٹل پہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے، اس پہ کوئی قدغن، کوئی پروہیبیشن نہیں لگائی جا سکتی کسی سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن سے. اور یہ جو اتنا انہوں نے جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا جو کہ ایکلپس ہو گیا 73 کے آئین کے تحت، اس کا سارا امپیکٹ جو ہے یہ پولیس والوں نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے لیگل انپٹ لیا ہی نہیں. اور ویسے بھی بظاہر بھی یہ چیز بالکل غلط تھی، کیونکہ ہم ایک بہت انٹالرنٹ قوم بنتے جا رہے ہیں اور ہر ادارہ دوسرے کے خلاف اس طرح کے ایلیگیشنز بھی لگاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جنرل مشرف کے خلاف بہت سخت ایک فیصلہ آ گیا جس میں کہ ان کو ٹریزن کا بھی مرتکب قرار دے دیا گیا. اور جبکہ وہی ججز جو تھے، جس طرح ابھی جنرل لودھی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ، بلکہ جنرل قیوم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس میں عدلیہ، اس میں ہماری افواج پاکستان، اس میں سیاستدان، جب بھی کوئی حکومت ٹاپل ہوتی ہے، نئی حکومت آتی ہے تو تمام لوگوں کا اشتراک ہوتا ہے. کبھی کسی ایک کے خلاف تو اس طرح کی ٹریزن کا کیس بنایا نہیں گیا پہلے. اور اب پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ نے اپنا مدعا اتارنے کے لیے وہ جنرل جو مشرف صاحب کے اوپر یہ لگا دیا، وہ کہ وہ فیصلہ بھی ان کو ابھی چلے وہ تو سر ختم ہو گیا. میں سر ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں سر، آپ کی موجودگی کا ایک سوال ضرور کروں گا کہ سر وزیر اعظم بڑی اہم پوسٹ ہوتے ہیں. جب وہ ملک کے 3 دفعہ رہنے والے وزیر اعظم اور کو کہیں کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، یہ بھارتی ایجنڈا ہے، یہ آپ کے ادارے کے خلاف سازش ہے، تو سر
یہ بیانیہ کس قدر آئینی اور قانونی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ بنتا ہے قانونی؟ دیکھیں کوئی بھی ایسی انسائٹمنٹ کرنا جس سے کہ آپ لوگوں کو وائلنس پہ اکسائیں وہ تو ایک بری چیز ہو سکتی ہے اور دنیا کے اکثر ممالک اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ نے پیورلی ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت کوئی بھی بات کی ہے خواہ آپ کو وہ کتنی بری لگے خواہ آپ کے مسلک کے کتنی خلاف ہو تو اس پہ آپ اس طرح کے کیسز نہیں بنا سکتے. اور یہاں پہ کسی نے وائلنس پہ کسی کو نہیں اکسایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے ڈیفینیٹلی جیسے جنرل لودھی صاحب فرما رہے ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو نہیں ہوا اپوزیشن کو ہوا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ برسر اقتدار ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی گرفت جو ہے حکومت پہ اتنی کمزور ہے کہ اس طرح کے کیسز بن رہے ہیں جس کا فائدہ اپوزیشن کو ہو رہا ہے اور جس کا نقصان حکومت کو ہو رہا ہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو وہ اوور کم کریں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. لیکن سر اگر غداری کے ماضی میں ہم نے دیکھا مسلمانوں میں غدار پیدا ہوئے, بڑے نام ہیں, میر جعفر, میر صادق اور بھی بڑے نام ہیں, لیکن سر پاکستان میں جتنی تیزی سے غدار بن رہے ہیں تو سر اگر یہی رفتار رہی تو آدھا سے زیادہ پاکستان تو غدار ہو جائے گا. میں آگے چل کے اس پہ بات کروں گا, ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. میرے پاس تینوں مہمانوں کے لیے 4-6 منٹ ہیں. میں آتا ہوں جناب قیوم صاحب. سر ادارے متنازع ہو رہے ہیں سر اور قوم تقسیم ہو رہی ہے سر, یہ جو اس 2 سال کے عرصے میں یہ دیکھنے میں اور حالیہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل لودھی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایڈوائس دی ہے کہ وہاں سے ہمیں اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا. without knowing the background, without talking to me or my colleagues, he thinks کہ وہاں ہمارے سامنے ادارے کے خلاف غلط بات ہوئی اور ہم بیٹھے رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جنرل ترمزی صاحب تو وہ وہاں تھے ہی نہیں, اور میں لیٹ گیا اور میں جلدی وہاں سے نکلا اس لیے کہ میں نے ایک ویبینار تھا یہ آپ کا گفٹ یونیورسٹی کا جس میں 3 ڈاٹ گلوبل فورم کا, تو میں اس میں ایک کی نوٹ سپیکر تھا تو I had to go. However, جو میرے سامنے جو تقریباً ہاف سے زیادہ میں نے سپیچ سنی اس کے اندر نواز شریف صاحب نے 2 باتیں کی آرم فورسز کے حوالے سے, اور انہوں نے 2 ریٹائرڈ جنرلز کا نام لیا کہ ایک نے رات کو مجھے رنگ کیا تھا اور کہا تھا اقتدار چھوڑ دو, اور دوسرے کا انہوں نے کہا اس کے ایسٹ زیادہ ہیں تو اگر یہی سچویشن شہباز شریف کی ہے تو وہ اندر ہے تو یہ باہر کیسے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے پوری قوم کو کہ ہمارے اندر اتنی جرت ہے, واک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں, جنرل ترمزی ہے یا قادر بلوچ ہے, اللہ گواہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. آپ سینٹ کی کاروائی دیکھ لیں جہاں ایک پیچھے ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی جس پہ کانسٹیٹیوشنل ڈے کی بات ہو رہی تھی اور ہر کوئی بلیم کر رہا تھا آرم فورسز کو, اور میں نے کھڑا ہو کے کہا کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنا اوور سٹیپ کیا, ضیاء الحق صاحب سکوت ڈھاکہ ہوگا یا خان صاحب کی, لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہم سارے جو عدلیہ سب سے پہلے ریڈی ہوتی ہے, ٹاپ کلاس جو آپ کے وکیل ہیں جادوگر کی شکل میں آتے ہیں اور وہ ان کو رستہ دکھاتے ہیں, عدلیہ نظریہ ضرورت دے دیتی ہے. ارشاد حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئین بھی امینڈ کر لیں جو آپ نہیں کر سکتے, اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کے آگے آتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں, اور وہ آج سارے کیبنٹ کے اندر تقریباً شامل ہیں. تو میں ایک تو یہ بات بتاؤں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اداروں کو بدنام کرنے کی اگر کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ موجودہ حکومت کر رہی ہے. رائٹ فرام دی ڈے جب انہوں نے کنٹینر پالیٹکس شروع کی ہے تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے کندھوں پہ انگلیاں لگانی شروع کی ہیں. آپ جاوید ہاشمی صاحب کا کلپ نکال کے دکھا لیں کہ جی بات ہو گئی ہے اور وہ آنے والے ہیں, اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور عدلیہ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن یہ کہنا کہ وہ ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ ہیں, تو وہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی وہ پاکستان کے مینیفیسٹو کے ساتھ ہیں. ہماری آرم فورسز ہماری بھی ہے جو ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ہر طبقے فکر کے لوگ ہیں,
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پیچھے ہے آرم فورسز تو میں وہ آپ ان کو متنازع بناتے ہیں ان کو پلیز لیو اٹ ٹو دیم ٹھیک ہے they are doing a best job they are close to our heart جی جنرل صاحب جی سر جنرل صاحب یہ بڑی بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ عمران خان یہ وزراء فوج کو کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر ادارے کی طرف سے اس کی کوئی تردید بھی نہیں آتی ہے تو ایک پرسپشن بیٹھتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ادارہ کھڑا ہوا ہے تو پھر دوسری جو لوگ ہیں جو بہت بڑی تعداد میں اور لوگ ہیں پھر وہ وہاں متنازع بنتا ہے ادارہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی مجھ سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم سب تینوں میرے خیال اس بات پر متفق ہیں کہ سب کو کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے اور اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں حکم ہے تو وہ نکالنا چاہیے. میں تو یہ استدعا کروں گا یہ ریکویسٹ کروں گا اپوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی کہ آپ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اپنے تک رکھیے جو سیاسی کلیش ہے اپنے تک رکھیے اور مہربانی کر کے کسی ادارے کا اندر نام نہیں آنا چاہیے چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہے چاہے وہ نیب ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں. جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ایگری ود them لیو them alone ان کو اپنا کام کرنے دیجیے اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ملک کی اور سرحدوں پر کیا صورتحال ہے اور اندرونی صورتحال کیا ہے اور وہ ادارہ جس پر اتنا دشنام درازی کی جا رہی ہے وہ کیا کر رہا ہے اور وہ اس کو کیا وہ سمجھتے ہوں گے لوگ جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو معاف کر دیجئے ان کو اپنا کام کرنے دیجئے وہ اللہ کے فضل سے اپنا کام اچھا کر رہے ہیں. جو اپنی دشمنی ہے اپنے اکھاڑے میں نکالیے. بے شک یہ اپوزیشن کا مہنگائی کی بنیاد پہ جلوس نکالے جلسے کرے یا اور کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ کرے وہ بالکل بسم اللہ ان کو کرنا چاہیے اور حکومت بھی اسی دائرے میں ان کو جواب دے. نہ حکومت سہارا لے کسی ادارے کا یا اداروں کا نہ اپوزیشن کسی ادارے کو ہدف بنائے اور ان کے جو لیڈرز جو خاص کر کسی اداروں کے متعلق بات کرتے ہیں ان کا یا تو یہ بائیکاٹ کریں یا ان سے علیحدگی اختیار کریں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارا ان کو لودھی صاحب عدالت میں لے جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے عدالت میں لے جائیں اگر کسی نے کوئی بات کیا اور ان کو پنش کرے. یہ بڑی ٹھیک بات آپ نے کی ہے لودھی صاحب. لودھی صاحب آپ نے یہ بات تو کر دی کہ حکومت جو ہے وہ ادارے کسی کا سہارا نہ لے اور اپوزیشن کسی کو تنقید نہ بنائے بالکل صحیح بات کی ہے. لیکن سر ایز اے ڈیفنس سیکٹری آپ لیفٹیننٹ جنرل ہیں اگر کوئی حکومت یا اپوزیشن دونوں ہی ایسی کوئی بات کہتی ہے جس سے ادارہ متنازع ہوتا ہے تو اس موقع پہ ادارے کا بیان تو آنا چاہیے سر. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں عمران خان کہتے ہیں فوج میرے ساتھ کھڑی ہے انٹرنیشنلی بھی ادھر بھی اور وزراء بھی کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے تو وہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے فوج اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی سے جو اگینسٹ لوگ ہیں پھر وہ سارے کے سارے اس ادارے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جی ادارے نے واشگاف الفاظ میں اس کا اندیا دیا ہے کہ ہم ہر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی لیجیٹیمیٹ حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کانسٹیٹیوشن میں جو باتیں بھی کہیں حکومت بلا سکتی ہے ہم وہ کریں گے. اور آپ نے وہ انگریزی کی مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ نیور ٹرائی ٹو کلیریفائی فرینڈز ڈونٹ نیڈ اٹ اینیمیز ڈونٹ بلیو اٹ. تو میرا خیال جو ادارے کا رویہ ہے وہ مناسب ہے کہ وہ بتا دیا انہوں نے کہ یہ ہم ہر لیجیٹیمیٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم قوم کی ہر خدمت کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے اور ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. میں اپنی ذاتی معلومات کے بنیاد پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جتنا جمہوریت پسند جنرل باجوہ ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ایسا جنرل ملے گا نہیں. اب مجھے نہیں پتا ان کا تاثر کیا بنا دیا گیا ہے ان کا پرسیپشن کیا بنا دیا گیا ہے جیسے بھی آپ کہیں لیکن جو میرے ذاتی معلومات ہیں وہ یہ کہتی ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ادارے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا کام کرتا رہے خاموش رہے خود بخود دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا غلط الزام ہے اور کیا صحیح الزام ہے. ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں جناب عرفان قادر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں. قادر صاحب ایک تو ضرور اس پر کمنٹ دیجئے سر کہ یہ بہت اہم ترین ادارہ ہے اور پوری قوم کا ادارہ ہے سر اور بڑی قربانیاں ہیں اس ادارے کی. لیکن سر جب وزیر اعظم یا وزراء کھڑے ہو کر انٹرویو میں انٹرنیشنلی ہر دنیا میں ہر جگہ یہ کہیں گے کہ جناب فوج میرے ساتھ ہے فوج میرے ساتھ ہے حالانکہ فوج پوری قوم کے ساتھ میری پارٹی مینیفیسٹو جی
تو پارٹی اس پہ مینیفیسٹو کے ساتھ تو اس پہ یقیناً آپ فوج کو متنازع کر رہے ہیں اور پھر قوم تقسیم ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ سوال کا سر جواب ضرور دیجیے گا، اور تھوڑا سا یہ جو غداری کے الزامات لگاتے ہیں، سازش کا الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے سر، جھوٹی ہو تو؟ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت وقت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قوم کو یہ امپریشن جائے اور تمام دوسرے اداروں کو یہ امپریشن جائے اکراس کہ ہم فوج جو ہے وہ ہماری سائڈ پہ ہے. بغیر فوج کی مدد کے وہ اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر حکومت پاکستان میں ماضی میں سہارا لیتی رہی ہے کہ فوج جیسے کہ ان کے ساتھ ہے. اور جب بھی کبھی محسوس ہوا ہے کہ فوج اب کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے تو وہ حکومت ہمیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی ہے. لیکن اس سارے دورانیے میں ایک تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس کا رول جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہو گیا. کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فوج جو تھی وہ حکومت گراتی تھی، ٹیک اوور کرتی تھی، اور عدلیہ اس پہ لبیک کہتی تھی. اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ عدلیہ حکومتیں گرانی شروع کر دی ہیں، اور عدلیہ نہ صرف کہ چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کرتی ہے بلکہ عدلیہ سپریم کمانڈر بھی بن گئی ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ فوج کی اپوائنٹمنٹس، ایون آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی عدلیہ نے اس پہ بھی مداخلت کی، جبکہ آئین پاکستان میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ جو آرم فورسز کی اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں عدلیہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہیں آرم فورسز کے وہ صدر پاکستان ہیں، وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. لیکن یہ ساری حدیں بھی ہم نے دیکھا کہ عدلیہ جو پھلانگ گئی ہے، تو لہٰذا عدلیہ کو بھی اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. ان کو نہ صرف کہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے بلکہ افواج پاکستان کے معاملات سے بھی ان کو اجتناب کرنا چاہیے. سر وہ تو اور اسی طرح بہت سارے بیانات بھی ایسے جی دے رہے ہیں، ریمارکس ایسے دے رہے ہیں. ابھی نواز شریف کے بارے میں جو ریمارکس دیا، کیا عدلیہ کو ایسے ریمارکس دینے چاہیے سر؟ بالکل نہیں دینے چاہیے عدلیہ کو. جیسے میں نے کہا کہ عدلیہ کے تو کوڈ آف کانڈکٹ میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل میٹرز، اس پہ پولیٹیکل کویسچنز میں یہ نہیں جائیں گے. اور اگر ان میں لیگل کویسچنز انوالوڈ ہیں تو پھر بھی یہ پولیٹیکل کویسچنز میں نہیں جائیں گے. ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اچھا سر، ٹائم ختم ہے سر، ٹائم بالکل کم ہے سر. اس کا بتا دیں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم سازش کا الزام لگائے 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم پہ اور وہ ثابت نہ کر سکے، تو یا جو غداری کا جو پرچہ کاٹتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں اور وہ ثابت نہ کر سکیں، تو کیا سزا ہے سر ان کی؟ پاکستان میں ہر سابق صدر، ہر سابق وزیر اعظم، خواہ اس کا تعلق فوج سے ہو، خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، اس پہ بڑے بڑے الزامات لگے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ الزامات نہ صرف کہ ثابت نہیں ہوئے بلکہ ان پہ کوئی مقدمہ بھی نہیں چلایا گیا. لیکن یہ الزام تراشی جو ہے یہ ایک ہمارا نیشنل کریکٹر بن گیا ہے. جو چلا جاتا ہے اس کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جو آنے والا ہوتا ہے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات ہے کہ سبھی برے تھے، کوئی بھی اچھا نہیں تھا. یہ بھی کوئی عجیب سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. سر غداری کی سزا موت ہے، غداری کی سزا موت ہے. اور جھوٹی غداری کا جھوٹا مقدمہ بنانا یا کسی پہ یہ کہنا کہ یہ سازش کر رہا ہے ملک کے خلاف، یہ جھوٹا کہنا، اس کی کوئی سزا ہے سر؟ اس کی کوئی سزا ہے سچ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی سزا ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ہر کسی کے خلاف ہر کسی کو غدار کہنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ اس کا تعلق فوجی سیٹ اپ سے ہو، خواہ وہ سیولینز میں سے ہو، خواہ وہ سیاستدانوں میں سے ہو. وہ ہر کسی کو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ یا وہ غدار ہے یا اس نے سیڈیشن کی ہے. تو یہ کلچر جو ہے میں سمجھتا ہوں تو پاکستان میں غداروں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے سر، کیا وجہ ہے سر؟ یہ بالکل آخری 20 سیکنڈ. ڈفرنس آف اوپینین ہوگا سب غدار ہو جائیں گے. اچھا سر، میں یہی جنرل لودھی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں سر، غداروں کی تعداد 73 سال میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے سر پاکستان میں. دیکھیں جی، اگر تو کہنے سے غدار بنتے ہیں پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ثابت کرنے سے غدار کوئی ثابت ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ ان کی کوئی تعداد نہیں. جی جنرل قیوم صاحب، یہی جملہ آپ کے لیے سر، بالکل 10 سیکنڈ باقی ہے سر. جی آپ جب
میں لودھی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو اگر کسی کے اوپر الزام ہے تو اس کو کورٹ میں لے جائیں اور اس کو ثابت کریں اور وہ کریں. یہ رواج بن گیا ہے کہ آپ سے کوئی ڈیفر کرے گا پولیٹیکلی یا اس کا ویو ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ اس کے منہ کے اوپر یہ لپیٹ دیں گے, وہ خون لگا دیں گے کہ یہ تو بات اداروں کے خلاف کر رہا ہے, یہ تو غداری کر رہا ہے. سیاسی انتقام اور اختلاف رائے کی بنیاد پہ لوگوں کو غدار بنایا جائے گا. ہر جائیں گے پاکستان میں لوگ, کیونکہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ اور اختلاف رائے اپنی جگہ بہت بڑی تعداد میں ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.